میرے سامنے اس وقت یہ ایک رگ ہے اور یہ رگ جو ہے یہ واش روم میں جو ہم ٹوائلٹس میں اپنے یوز کرتے ہیں میٹس، یہ ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے اوپر دیکھنے میں بظاہر ایک ایبسٹریکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہوگا آپ کا، لیکن اگر آپ اس ڈیزائن کو کلوز میں جا کے دیکھیں تو کوئی بھی شخص جو عربی سے ذرا سی دلچسپی رکھتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس وقت اللہ لکھا ہوا ہے. جس طرح یہ بھی کیمرہ کلوز کر رہا ہے آپ کو شاید اس کے ساری جو لفظ ہیں، ساری جو اس کے حرف ہیں وہ سمجھ میں آ رہے ہوں. میں اس کو اٹھا کر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس کو اس طرح سے دیکھ پانا کیمرے کی آنکھ سے ممکن ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح جیسے میں دیکھ رہی ہوں یا نہیں؟ یہ دیکھیں کلیئر آپ کے سامنے اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایک واش روم میں بچھایا جانے والا میٹ ہے. اگر آپ اسے لانگ میں بھی دکھائیں جس پر لگتا یہ ہے بظاہر کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے اور یہ یقینی طور پر اتفاقاً یا حادثاتاً تو ہو نہیں سکتا. یہ ایک باقاعدہ پلان ایفرٹ ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی توہین کرائی جاتی ہے. مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اسی طرح سے کسی نے دیکھ کر خریدا ہے ایک نظر دیکھنے میں کہ بڑا ہی اچھا ڈیزائن اور بڑا ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اور جب اس کے اوپر ذرا سا غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ لفظ اللہ ہے جو ہمارے پاؤں میں اور واش روم میں بچھایا جا رہا ہے. یہ صورتحال ہے ان تمام ایفرٹس کی اور ان تمام کاوشوں کی جو ان لوگوں اور ان مذاہب کی طرف سے آتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے معتدل مزاج ہیں اور اگر کوئی تشدد پسند ہے تو وہ صرف مسلمان ہے. یہ ایک کپڑا ہے. یہ کپڑا خواتین کے لباس بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اگر کیمرہ اسے بھی کلوز کرے تو اس پر بھی اس جگہ پر یہ الحمدللہ رب العالمین بہت کلیئرلی پڑھا جا رہا ہے. مطلب یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس کے ساتھ جس طرح کے مغلظات اس پورے فیبرک کے اوپر پرنٹڈ ہیں، اگر اس کو میں آپ کو دکھا سکوں، یہ ایک عورت اور مرد کی تصویر ساتھ ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو کہ ایک عجیب و غریب صورتحال اور نمونہ پیش کر رہی ہے. اس کے بعد اس کے بالکل نیچے یہ لفظ اللہ پرنٹ ہوا ہے. اب یہ اگر آرٹ کا اتنا ہی خوبصورت نمونہ ہے اور ان کو یہ لفظ اتنا ہی فیسینیٹ کرتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لفظ کو اپنی خانقاہوں میں اپنی درسگاہوں میں لگانے سے تو ان کو بہت اعتراض ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی جگہوں پر استعمال کرنے میں ان کو یہ پیس آف آرٹ لگتا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے، اس لیے کہ سب کچھ پلانڈ ایفرٹس ہیں. یہ وہ سازشیں ہیں، یہ ان کی نفرت کا، یہ ان کے ان گھناؤنی عزائم کا، یہ ان سازشوں کا مظہر ہے جو مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف کی جا رہی ہیں اور مسلسل کی جا رہی ہیں. ہمیں اب جبکہ ہم ساری چیزیں امپورٹڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں جائیں تو یہ فیبرک بہت سستا سا مل رہا ہوگا، اب پتہ نہیں اویلیبل ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے یہ مل پایا. اور اس طرح کی اور بہت ساری جگہیں اور بہت سارا جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوگا جو میرے پاس ابھی نہیں ہے. لیکن آپ جب بھی جائیں پلیز کائنڈلی جب ہم باہر کی چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کے اوپر ضرور غور کریں کہ ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں. ہم جو لپسٹکس استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کی چربی استعمال کی جا رہی ہے. ہم جو یہ فیبرک استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر پرنٹ کے اوپر اور ایبسٹریکٹ فارم کے اوپر کیا چیزیں ہیں جو کہ پرنٹ کر کے بھیجی گئی ہیں. جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ یہ سب سازشیں جو ہیں یہ یقینی طور پر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں ایک اور بڑی سازش کی طرف، اور وہ ہے مسلمانوں میں نا اتفاقی اور ایک ایسی نفرت کی فضا پیدا کی جائے جہاں پر ہمیں ہی ہٹ کیا جا رہا ہے دہشت گرد کہہ کے، حالانکہ ہم ہی سب سے زیادہ مظلوم ہیں اس وقت پوری دنیا میں. اینی وے یہ ایک اور صورتحال اس وقت میرے پاس ایک بلڈنگ کی صورت میں ہے جسے مینہٹن میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ایپل مکہ کا نام دیا گیا ہے. اور ذرا امیجن کریں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے، شراب خانے کی عمارت بنانے کے لیے ان کو کعبے سے زیادہ معتبر اور کعبے سے زیادہ خوبصورت ڈیزائن اور کوئی نظر ہی نہیں آیا. کوئی اور ڈیزائن ان کی نگاہوں میں جچا ہی نہیں کہ وہ اس کو شراب خانہ بنا سکیں. یہ ایک بلڈنگ جو تعمیر کی گئی ہے جہاں 24 گھنٹے شراب فروخت کی جا رہی ہے، کی جائے گی، اور جو کہبہ خانہ ہوگا یہ اس بالکل ایگزیکٹلی اس پیٹرن پر ہے جو کہ مسلمانوں کی مقدس ترین اور محترم ترین اور مکرم ترین عمارت ہے جسے ہم کعبہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم